جس زمانے میں حضرت خواجہ پیدا ہوئے وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑی ابتلاء و آزمائش کا تھا۔ مسلمانوں میں خانہ جنگیاں ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں میں پیدا ہونے والے گمراہ فرقے ملاحدہ اور باطنیہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے۔ چھٹی صدی ہجری کے اواخر میں تمقاچ یعنی چین کے پہاڑوں سے وحشی تاتاریوں کا ایک قیامت خیز طوفان اٹھا جو سارے وسط ایشیا اور روس پر چھا گیا، اور اس نے چند ہی سال میں تمام اسلامی ممالک کو تاخت و تاراج کر دیا۔ لا تعداد مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالے گئے۔ بڑے بڑے شہروں میں سناٹا چھا گیا، اور وسط ایشیا کے طول و عرض میں جہاں تہذیب و تمدن کے پھول برستے تھے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خون جگر سے جو تباہی بغداد کا مرثیہ لکھا ہے وہ اس وقت کے حالات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ پہلی بار چنگیز خان وسط ایشیا سے 1216 ہجری میں 60,000 وحشی تاتاریوں کو لے کر نکلا۔ یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر اور تیر تلوار لیے ہوئے آبادیوں پر ٹوٹ پڑے اور تمام تمدنی نشانات کو برباد کر ڈالا۔ دوسری بار 1258 عیسوی میں ہلاکو خان جو چنگیز خان کا پوتا تھا اس کی سرکردگی میں یہ قیامت خیز طوفان اٹھا، اور اس نے ان ریاستوں کو بھی تباہ و برباد کر ڈالا جو عظیم الشان مسلم خلافت کی تقریب کے بعد اثر نو تعمیر کا جذبہ لے کر ابھرنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ خوارزمیوں اور سلطان سنجر کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ سلطان سنجر نے شکست کھائی، خواجہ کا وطن مالوف بھونچال میں پڑ گیا۔ ہر طرف ایک سخت بے چینی پھیل گئی، زندگی اور املاک محفوظ نہ رہیں۔ حضرت خواجہ کے سر سے 15 سال کی عمر میں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ابھی والد ماجد کی مفارقت کا داغ دل سے نہیں مٹا تھا کہ آپ کی مادر مہرباں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور اس طرح آپ بیک وقت دو دل شکن صدموں سے دوچار ہوئے۔ چھوٹی سی عمر میں دل پر مصیبتوں کے اتنے بڑے دو پہاڑ ٹوٹے، اور تقاضائے بشریت کے مطابق آپ غمگین بھی ہوئے، مگر صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور والد ماجد کے کاروبار کو انتہائی مستعدی اور ہوش مندی سے سنبھالا۔ خاندانی ورثے میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی۔ باغ کی دیکھ بھال آپ بنفس نفیس فرماتے تھے اور اس کی پیداوار سے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ نے دنیاوی امور سے یکسر بے تعلق ہونے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ دی، اور جو قیمت ہاتھ آئی اس کا کچھ حصہ سفر خرچ کے لیے رکھ لیا، باقی حصہ فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا۔ خواجہ رحمت اللہ علیہ نے عمل پر علم کو ترجیح دیتے ہوئے طلب علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے گھر سے پیدل نکل کھڑے ہوئے۔ اس دور میں سمرقند و بخارا علوم و فنون کے مرکز تھے۔ مولانا مانا اجمیری نے لکھا ہے کہ زمانہ طالب علمی میں آپ نے سمرقند و بخارا میں کئی استادوں سے استفادہ حاصل کیا، لیکن تذکرہ لکھنے والوں نے آپ کے استادوں کی فہرست میں صرف ایک مولانا حسام الدین کا نام لکھا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور آپ کی عظمت و ولایت کا شہرہ لوگوں کی زبانوں پر تھا۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں 562 ہجری میں حاضر ہوئے اور آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد خواجہ بزرگ 20 سال تک خدمت مرشد میں مصروف رہے، یہاں تک کہ سفر میں پیر و مرشد کا بستر اٹھا کر مستقلاً ان کے ساتھ رہے۔ اگرچہ 20 سال کی خدمت کے بعد غریب نواز کی باطنی تعلیم مکمل ہو گئی اور خلافت ملی، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بیعت ہونے کے فوراً بعد ہی پیر و مرشد کی زبان مبارک سے یہ مجدہ جاں فضا سنا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ بالآخر آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خرقہ خلافت سے سرفراز کیا۔ اس کے علاوہ جو تبرکات سلسلے کے بزرگوں سے پیر و مرشد کو ملے تھے سب کے سب غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دیے۔ صاحب سیر الاقطاب نے تفصیل سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مکہ معظمہ گئے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کے لیے دعا فرمائی۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اسے اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے اور اپنے مریدوں کو سلام کرنے کے لیے کہا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے سلام کیا اور روضہ منورہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔
مدینہ منورہ میں ہی بارگاہ رسالت میں حضرت خواجہ کو ہندوستان جانے کی بشارت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ہندوستان عطا کیا، اسی لیے آپ کو نائب النبی فی الہند اور عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آپ کو ہندوستان جانے کا حکم پیر و مرشد کی موجودگی میں ملا۔ اس کے علاوہ بعد میں آپ حرمین الشریفین تنہا گئے تب حکم روانگی ہندوستان ملا۔ ایک روز روزہ اقدس سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلاؤ۔ خدام نے معین الدین نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ کئی جگہ سے لبیک کی آواز آئی۔ خدام نے عرض کیا کہ کس معین الدین کی طلبی ہے؟ یہاں تو معین الدین نام کے بہت سے لوگ حاضر ہیں۔ پھر آواز آئی کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ خدام حضرات معین الدین چشتی کے پاس پہنچے تو ان کی عجب حالت تھی۔ حضرت خواجہ گریاں اور نالا درود و سلام پڑھتے ہوئے روزہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ آواز آئی، اے قطب المشائخ اندر چلے آؤ۔ حضرت بے خود و بندہوش اندر گئے۔ وہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے مشرف ہوئے۔ حضرت سرور کائنات نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ معین الدین میرے دین کے مددگار ہو، تم فوراً ہندوستان جاؤ، وہاں اجمیر نام کا ایک شہر ہے، تمہارے دم قدم سے وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انار حضرت خواجہ کے ہاتھ میں دیا کہ اس میں دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں کس جگہ جانا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ غریب نواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہندوستان آئے اور کسی دیگر بزرگ کو اس سلسلے میں کسی قسم کا ظاہری اور باطنی اشارہ نہ تھا۔ حسب الحکم خواجہ صاحب نے انار میں دیکھا تو مشرق سے مغرب تک جو کچھ تھا ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ شہر اجمیر اور اس کی پہاڑیاں صاف دکھائی دینے لگیں۔ اجمیر کے راجہ کو ادھر منجموں کے ذریعے حضرت خواجہ کی تشریف آوری کی خبر مل گئی۔ اس نے جگہ جگہ اپنے عمال کو حکم دیا کہ اس قیافہ کا کوئی درویش اس طرف سے گزرے تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ بہرحال عالم بیداری میں حضرت خواجہ بزرگ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجمیر جانے کا حکم دیا اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے لیے کمر باندھ لی۔